بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بستی کے بادشاہ کا انتقال پرملال ہو گیا، بے اولاد تھا۔ شاید ورنہ اتنی آرام سے کون سا بادشاہ انتقال کرتا ہے، اکثر تو اپنی اولاد کے ہاتھوں مارے جاتے تھے۔ خیر، کہتے ہیں کہ بادشاہ کی وفات پر وزیر با تدبیر نے ایک انوکھا طریقہ انتخاب جاری کیا کہ آج سے 3 دن بعد جو پہلا شخص بستی کے صدر دروازے پر دستک دے گا وہی ہمارا اگلا بادشاہ ہوگا۔ چنانچہ اس انتخاب کے نتیجے میں جو پہلا شخص 3 دن بعد صدر دروازے پر آواز لگانے آیا وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے، سر پر ٹاٹ لگی ٹوپی اور گلے میں کشکول لٹکائے ایک بھکاری تھا۔ سو بستی والوں کی قسمت میں جو نیا بادشاہ لکھا گیا وہ پیشہ ور بھکاری نکلا۔ صدر دروازے پر دستک دے کر بھکاری سے بادشاہ بننے والے کو وزیروں مشیروں نے تاج پوشی کا اعلان پڑھ کر سنایا۔ اس کے بعد پھٹے پرانے ٹاٹ لگے کپڑوں کی جگہ شاہانہ لباس زیبتن کیا، چیتڑوں سے بنی ٹوپی ہٹا کر سر پر تاج اور سوراخوں بھرے جوتوں کی جگہ شاہی موزے پہنائے گئے اور کشکول، بھلا بادشاہ کے گلے میں کشکول کیوں کر لٹکتا؟ سونے چاندی کی دوہری اور سچے موتیوں کی مالا نے کشکول کی جگہ لے لی۔ یوں بھکاری بادشاہ کے دن اور رات آرام و چین سے گزرنے لگے، مگر دنیا میں وہ سکون کہاں جو قبر میں ملتا ہے۔ چنانچہ ہمسایہ ملک کے بادشاہ کو کسی نے خبر دے دی کہ برابر والوں کا طاقتور بادشاہ تو لڑھک گیا ہے، اب اس کی جگہ ایک ایسے شخص نے لے لی ہے جس کو امور حکمرانی کا اتنا تجربہ نہیں جتنا بھیک مانگنے کا ہے۔ ذل الہی نے یہ سنا تو کافی محظوظ ہوئے اور کہا کہ بہت عرصے سے اس بستی پر قبضہ کے خواب دیکھ رہا تھا جو پچھلے بادشاہوں کی طاقت اور عقل و فہم کے وجہ سے تعبیر نہ پا سکے، مگر لگتا ہے اس بار قدرت بھی یہی چاہ رہی ہے کہ ہم اپنے ملک کو مزید وسیع کر لیں۔ سوائے میری سپاہ کے سلاروں، حملے اور قبضے کی تیاری کرو۔ بستی کے مخبروں کو جب طاقتور ملک سے یہ خوفناک اطلاعات موصول ہوئیں تو بھاگم بھاگ دربار میں پہنچے، جہاں سابقہ بھکاری عرف بادشاہ سلامت انگور کھلانے اور پکے راگ سنانے والوں کے درمیان موجود تھے۔ مخبر نے تخلیے کی درخواست کی جسے عالم پناہ نے رد کر کے سرِ عام مخبری کا حکم دیا۔ مخبر نے ڈرتے ڈرتے کہا، جان کی امان پاؤں تو عرض کروں کہ ہمسایہ ملک کے بادشاہ اپنی افواج کو حملے کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ سلامت کچھ لمحوں کے لیے ٹھٹکے اور پھر بولے، کرتے ہیں کچھ، گھبراؤ نہیں۔ دربار میں اس جملے سے کافی اطمینان چھا گیا۔ 2 دن گزر گئے اور دشمن کی فوج بھکاری بادشاہ کی بستی کے حدود اربع تک پہنچ گئی۔ مخبر تو مخبر، فصیلوں پر کھڑے پہرہ داروں نے بھی دشمن کے عظیم الشان لشکر کی پیش قدمی کو دیکھ لیا اور سب لگے دربار کی طرف دوڑ لگانے، جہاں بادشاہ سلامت دوپہر کے بڑے کھانے کے بعد کیلولہ فرما رہے تھے۔ کنیزوں نے ایک پھول موتی ادا مار مار کر جگایا کہ عالم پناہ، خدا کی پناہ، ذرا باہر کی خبر لیں، دشمن سرحدوں تک پہنچ گیا ہے۔ بادشاہ سلامت ہڑبڑا کر اٹھے، دشمن افواج کی پیش قدمی کی خبریں سنی اور بولے، ٹھیک ہے، سمجھ گیا، کرتے ہیں کچھ۔ عوام میں جو خوف دشمن افواج کے بوٹوں کی دھمک سے پھیل گیا تھا قدرے کم ہوا۔ ابھی عوام نے قبر سے باہر ہی سکون کا سانس لیا تھا کہ صدر دروازے پر توپوں کے گولے اور بستی کے پہرے داروں پر دشمن کے اڑتے تیروں کی بوچھاڑ ہو گئی۔ عوام جو بادشاہ سلامت کی طرف سے پالیسی بیان اور جنگی چالوں کو عملی جامہ پہنانے کا انتظار کر رہے تھے، سخت خوفزدہ ہو گئے، اپنے گھروں
दुकानों, खेतों, खलियानों को छोड़कर महल की तरफ भागे चले गए और दूसरी तरफ दुश्मन मुल्क की फौज ने भी महल की तरफ रुख किया। रास्ते में जिसने भी इस पेशकदमी को रोकने की कोशिश की, उसको मौत और तबाही का मुंह देखना पड़ा। ये हालत जार बस्ती की फौज के सिपा सलार और अमूर मुमलिकत चलाने वाले वुज़रा और मशीरों के जरिए शहंशाह तक पहुंची तो वो समझ गया कि अब पानी सर से इस कदर ऊंचा हो चुका है कि ज्यादा देर नाक मुंह बंद करके इस पानी में रहना मौत को दावत देना है। एक तरफ अवाम के गैज़ो ग़ज़ब से भरे नारे महल की दरो दीवार को हिला रहे थे, तो दूसरी तरफ दुश्मन की तोपें जमीन को लरज़रा रही थी। ऐसे में भिखारी बादशाह ने भरे दरबार में ऐलान किया, मैंने फैसला कर लिया है। तमाम दरबारी मुंतजिर थे कि बादशाह अपना फैसला सुनाए, जिस पर अमल दराम से बस्ती और बस्ती के अवाम को दुश्मन की चीरा दस्तियों से बचाया जा सके। क्या देखते हैं कि आलम पनाह ने अपनी ख्वाबगाह की तरफ दौड़ लगा दी और कुछ लम्हों बाद ख्वाबगाह से जिल्ले इलाही की जगह एक फटे पुराने कपड़ों, टूटी जूती और कशकूल गले में डाले भिखारी नमूदार हुआ। गला साफ कर कर बोला, भाइयों, ये हुकूमत वगैरह तो मेरे बस की बात नहीं। हाँ, अगर कभी भीख वगैरह मांगनी हो तो खाकसार को ज़रूर याद कर लेना। आपकी नवाजिशात का शुक्रिया। मेरा तो इस मुमलिकत में कुछ लेना देना नहीं। सो जो कशकूल और टाट पहनकर आया था वही पहनकर जा रहा हूँ। आप जाने और आपकी बस्ती आबाद रहो ते शाद रहो। उम्मीद करती हूँ आपको ये थोड़ी सनसनी और लास्ट में थोड़ी सी मज़ाहिया स्टोरी पसंद आई होगी। नाजरीन, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में मज़ीद मालूमात के साथ। अल्लाह आपका हाफिज़ व निगहबान। खुदा हाफिज़।